جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر اجتماعی قربانی سال 2022 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کرنے جا رہا ہے۔ ہزارہا لوگوں کی مدد کرنے کا عزم کیا ہے، ہزارہا لوگوں تک گوشت پہنچانے کا، گوشت سے بنی ہوئی خوراک اور وہ انواع اقسام ان کو پیش کرنے کا، ان کی ہاسپٹیلٹی، ان کی مہمان نوازی کا عزم کیا ہے، بیڑا اٹھایا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اپنی قربانی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی قربانی کے ذریعے بے شمار غریبوں کی، مستحقین کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ بھی آپ بجا لائیں گے۔ اللہ کا حکم دیکھیں، قربانی تو لازم ہے، واجب ہے، کرنی ہے، تو قربانی بھی ہو جائے گی اور اللہ کے بندوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو اسے مطلب ویسے تو محاورہ وہ ہمیشہ منفی زاویے سے استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں میں مثبت انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن بہرحال یہ وہ والی بات نہیں ہے، تو سعادت مندیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار، یعنی ایک کم لیس ایفرٹ اینڈ مور بینیفٹ والی بات ہے۔ تو یہاں آپ کی ایفرٹ ہی کچھ نہیں ہے نا۔ یہاں پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جانور کے مطلب پلان کرتے ہیں، ارادے میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے کئی دن تک چکر بھی لگا رہے ہوتے ہیں لوگ، اس کے بعد نیگوشیٹ کرتے ہیں، بارگیننگز کرتے ہیں، اس کے بعد جانور کو لیتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں کئی روز تک، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کو کھلانا، نگہداشت کرنا، اس کے بعد اب یہ سارا عمل، یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے، مگر اس میں آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی وقت نہیں لیا جا رہا، آپ کی محنت نہیں لی جا رہی۔ یہ ساری محنت، یہ سارا وقت ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، یہ ساری سروسز ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ بس اپنی قربانی ہمیں لکھوا دیجئے، اپنا نام لکھوا دیجئے، یا جس کے نام پہ، جن ناموں پہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ نام لکھوا دیجئے، آپ کے نام سے قربانی شامل کر لی جائے گی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی قربانی کریں تو اگر ایک حصہ ہے تو وہ حصہ میرے آقا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موقوف فرما دیں، وقف فرما دیں۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے پورے خاندان کو اللہ رب العزت نوازے گا۔ اور اگر کئی حصے ہیں تو اگر آپ سب کی جانب سے کرنا چاہتے ہیں اپنے نام ضرور شامل کریں، لیکن پہلا نام میرے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ آپ ان کے نام پہ قربانی کا آغاز کریں، دیکھیں سارے کے سارے نام اس نام کے شیلٹر میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائیں گے۔ بہترین قربانی آج بھی میری نظر میں وہی ہے کہ جو انتہائی اخلاص کے ساتھ کی جائے اور جو حضور اور حضور کی آل پاک کے نام پہ کی جائے، حضور کے صحابہ کرام کے نام پہ، حضور کے بچوں کے نام پہ کی جائے۔ حضور کے بچے، وہ بچے کہ جنہیں حضور گود میں اٹھاتے تھے، حضور چومتے تھے، اور کوئی بھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کو سونگ رہا ہو۔ میرے آقا اپنے بیٹوں کو سونگتے تھے، فرماتے تھے یہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، اور آپ انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور جب کوئی پوچھتا، دریافت کرنے والے نے دریافت کیا آپ بچوں کو سونگتے ہیں کیا، کوئی خاص وجہ؟ فرماتے ہیں کہ دونوں جنتی پھول ہیں، ان میں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، میں اس لیے انہیں سونگا کرتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ اندازہ لگائیے تو ان ناموں کی برکت سے کیا کچھ نہیں انسان پا سکتا۔ تو میں ہمیشہ مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ان ناموں پر اپنی قربانی کیا کیجئے۔ یعنی کرنے والے قربانی اس انداز سے کرتے ہیں کہ پہلا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ، یعنی خاتون جنت کا نام ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ۔ اللہ اکبر، حضرت علی کا نام میری زبان پر آ گیا ہے تو کون علی؟ اللہ اکبر، مشہور جس کے فقر کی جگ میں کہانیاں، پھیلی ہیں جس کے رخ پہ خدا کی نشانیاں، وہ جس کے بچپنے پہ ہوں قرباں جوانیاں، سجدے غلام جس کے عبادت کنیز ہو، گفتار جس کی ذوق شہد سے لذیذ ہو، ایمان و کفر میں جو نشان تمیز ہو، خود اپنی زندگی سے جسے حق عزیز ہو، رن میں جو اپنی تیغ سے محشر بپا کرے، دین محمدی کا لہو سے دفاع کرے، مانگے کوئی قطرہ تو سمندر عطا کرے، اس کا پسر ہی دشت کو کرب و بلا کرے، مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو صلات میں، لاؤ تو کوئی مثل علی کائنات میں، لاؤ تو کوئی مثل علی کائنات میں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آپ کے شہزادے امام حسن اور امام حسین کے نام، یہ 5 نام، یہ 5 ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، حسنین و بی بی فاطمہ۔ ان 5 ناموں سے کہتے ہیں نا کہ ہم رد کرتے ہیں وسیلہ پیش کر کے اپنی بلاؤں کو، تو آئیں آج اس برس قربانی میں بھی ان 5 ناموں کو شامل کریں۔
ان 5 ناموں کی برکت سے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آج اللہ نے انہیں بڑا ویل سیٹ کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دار و مدار وہ ان 5 ناموں پر ہے. بیدم شاہ وارسی نے لکھا تھا نا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین، حسن، مصطفیٰ، علی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کے قربانی میں حصہ لیں اور یہ عزم کریں کہ ہم ان ناموں پر قربانی پیش کریں گے. میرے آپ کے نام قابل قبول ہیں نہیں ہیں، بلکہ گمان تو یہی ہے کہ قبول نہیں ہونے والے نام ہیں، اس قابل نہیں ہیں. لیکن یہ نام جو رد ہی نہیں ہوتے، مطلب جن میں تو رد ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو یہ نام آپ کے ناموں کو بھی قبول کروائیں گے. آئیں بڑھ چڑھ کے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اجتماعی قربانی 2022 میں حصہ لیں. قاری محسن سے دل چاہ رہا ہے نعت شریف سننے کا. آپ بھی سب ظاہر قاری صاحب کو دیکھ لیا، بڑی محبت کرتے ہیں لوگ ان سے دنیا بھر میں. تو ایک نعت شریف میں قاری صاحب سے بڑی محبت سے سنتا ہوں، اور کئی نعتیں سنتے ہیں ان سے تو محبت سے. تو آج ایک نعت ایسی ہے جو میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں، اور وہ نعت انہوں نے حالیہ گزشتہ سال پڑھی تھی، بڑی محبت سے سنی گئی. اچھا پڑھی بھی بہت ذمہ داری سے تھی، فن کے ساتھ پوری دیانت داری، اور ماشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں پورے کہتے ہیں نا نکھار کے ساتھ پیش کیا جائے آواز کو. خیر قاری محسن ہیں بھی استاد آدمی، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. تو میم ہا میم دال انہوں نے پڑھی تھی. ادیب رائے پوری صاحب کی گزارش کروں گا اگر اس کے کچھ اشعار پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال. کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال. میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دست اعجاز دے کنکری کو زبان. حق نے بخشی انہیں حکمت بے مثال. روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال. کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال. میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال. وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے. چاند 2 ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال. کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال. میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال. اس جہاں
کوئی ایسا آیا نہیں، دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں، فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں، ایسی کوئی نظیر، ایسی کوئی مثال، کس کا جے کمال، میم حامیم دا مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دا مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ان کا آنا ہے زمانے کے لیے باعث فخر، یوں تو ہر دور میں آنے کو پیمبر آئے، اپنے بندوں کو دکھانا تھا کمال رحمت، ورنہ اللہ کا محبوب زمین پر آئے، ورنہ اللہ کا محبوب زمین پر آئے۔ لفظ محمد کی برکتیں ہیں ساری، آسمانوں پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور زمین پر محمد ہے، اور یہ زمین جتنی بھی زمین جہاں تک بھی پھیلی ہوئی ہے اس نام کی روشنی سے روشن ہے، اور رات کی تاریکی بھی اس نام کی جو گھنی زلفیں ہیں جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ اللہ یہ محبوب یہ رات جب پردہ ڈالے نا تو یہ میرے محبوب کی زلفوں کے سر شانہ آنے کے مصداق ہے کہ آپ کی زلفوں کا وہ جو سیاہی ہے، وہ جو گھنا پن ہے، رات کو خیرات اس سے ملی ہے، اور آپ کے رخ زیبا سے دن کو نور اور تابانی ملی ہے، آپ کے نامی اسم گرامی کی برکت سے دنیا جہان کے لوگ آج بھی اپنی مشکلات کو کیسے حل کر لیتے ہیں، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ان کے معاملات حل ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے موذی امراض اس اسم مبارک کی برکت سے جاتے رہے، کیسے کیسے پھنسے ہوئے لوگ اس نام مبارک کی برکت سے اس مشکل سے باہر آتے رہے۔ وہ طوفان کی یورش میں جو مولا کو صدا دی، مولا نے میری کشتی کنارے سے لگا دی، اب کوئی سنے یا نہ سنے غم نہیں مجھ کو، میں نے تو ثنا ان کو سنانی تھی سنا دی، میں نے تو ثنا۔ آج قاری محسن صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے یہ ادیب رائے پوری صاحب کا، اس میں کیا اچھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے کہ روک دیں تو حرام، اذن دیں تو حلال، کس کا اوجے کمال، اللہ کیا ایک انداز، قرآن حکیم کی آیت کا مضمون ہے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ اکبر، یہ پاک چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک کو حرام قرار دیتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے سبحان تو جہاں نبی کہہ دے ہاں وہاں حلال ہے، اللہ، آئے ہائے ہائے جہاں کہہ دے نہ وہاں حرام، آئے ہائے ہائے، واہ 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 سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہیں سے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے اور گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ وہ آپ نے اچھی بات کہی تھی کہ یہ سنت سے فرض ہوئی ہے، یہ جو قربانی ہے پہلے تو طریقہ رسول ہے نا، پہلے تو رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے دکھائی ہے، اور پھر یہ قربانی جو ہے وہ واجب، اور واجب بھی اتنا تاکیدی واجب ہوا ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ روایت مل رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں جو صاحب استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری مصلوں کی طرف، مصلہ گاہوں کی طرف نہ آئے۔ اتنی بڑی یعنی ساری عمر رسالت میں آپ کی مصلہ گاہوں میں لاتے ہوئے لوگوں کو اور اس دعوت میں گزری، اور اس موقع پر ترک وجوب ان دنوں میں ایام نحر میں یہ ترک وجوب پر آپ یہ وعید فرما رہے ہیں کہ وہ یا نہ آئے، اللہ اکبر، یعنی اتنی ناپسندیدگی۔ تو اس قربانی کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ جو دلچسپی بالکل ہے وہ بھی۔ یہ قربانی اتنی زیادہ اہمیت والی ہے کہ اگر جس پر قربانی واجب ہے اور ان 3 دنوں میں وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ اس کی محرومی کا عالم کیا ہے کہ آقا دو جہاں فرماتے ہیں وہ ہماری قربان گاہ کے پاس نہ آئے، اللہ اکبر، رحمت للعالمین جب کہہ دیں اللہ اکبر، کہ وہ ہماری قربان گاہ کے پاس نہ آئے، تو جہاں سے ہماری دنیا آخرت جڑی ہوئی ہے جب وہی روک دیں تو اللہ پھر آگے بچ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ قربانی تو اس طریقے سے واجب ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں. ایسا نہیں کہ تمہیں کسی مشقت میں ڈال کر کسی کوئی دقت میں سے گزار کر قربانی کروائی جا رہی ہو. اتنی آسانی. اگر مسافر ہو تو واجب نہیں ہے, اگر صاحب نصاب نہیں ہو تو واجب نہیں ہے. یعنی اگر تم اپنے شہر میں مقیم ہو اور صاحب نصاب بھی ہو, صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کر سکتے ہو اور پھر نہ کرے. اللہ اکبر, بالکل صحیح. یہ کسی سے کوئی ایسا جبری تقاضا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ ایک آدمی اگر اللہ نے دیا ہے تو کرو گے, جی, کہ ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا. ہمارا دین ہم سے وہی تقاضا کرتا ہے جو ہمارے بس میں ہے. بالکل صحیح. یہ دین فطرت ہے. جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس کا ہم سے مطالبہ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور قربانی یہ ایک اپنے پیچھے تصور رکھتی ہے, اپنے پیچھے ایک تاریخ رکھتی ہے, پرسپیکٹو بھی ہے اور ایک ہسٹری بھی ہے. قربانی کا جب لفظ آتا ہے نا تو یہ جو لفظ ہے ہی قرب سے, اللہ اکبر, اللہ کے قرب کی خاطر عمل انجام دینا, اللہ کی قربت پانے کے لیے. اور یہ قربانی کے نتیجے میں اللہ کی قربت کیسے ملتی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان قربانی دیتا ہے, میں صرف یہ عید الاضحیٰ کی واجب قربانی کی بات نہیں کر رہا, یہ تو زندگی پوری ایک محیط ہے اس پر. صحیح بات. زندگی بھر انسان جب بھی قربانی دیتا ہے تو وہ اپنی خواہش کے خلاف جا کے دیتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. اپنی ذاتی خواہش کے خلاف جاتا ہے اور پھر اپنے معبود کی مرضی کو اختیار کرتا ہے. بالکل تو صحیح. قربانی اپنے اندر یہ فلسفہ رکھتی ہے کہ اگر تمہاری خواہش اور تمہارے رب کا حکم یہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو اس موقع پر تمہیں کس کا انتخاب کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک جانب بیٹا ہے, بیٹے سے محبت ہے, بیٹے سے پیار ہے, دوسری جانب اللہ کا حکم ہے. اپنے ہی خواہش کو پس پشت ڈالا, حکم الہی کو اختیار کر لیا. اسی طریقے سے جب مال کی منزل تھی, ریوڑ والا معاملہ تھا, تو ریوڑ رکھنا یہ ایک ذاتی ایک فطری تقاضا ہے, مال دنیا رکھنا, لیکن وہ راہ خدا میں قربان کر دیا اپنی انسانی جبلت کے خلاف جا کے. اسی طریقے سے اپنی جان ہر کوئی بچانا چاہتا ہے, اپنی جان کا تحفظ ہر کوئی چاہتا ہے. دنیا بھر کا سیکیورٹی کا سسٹم یہ تحفظ کے لیے ہی تو ہے. بالکل صحیح. ہر انسان اپنی زندگی کی بقا چاہتا ہے. خلیل خدا منجنیق کے اندر اطمینان سے بیٹھے, معلوم ہے کہ آگ میں داخل ہونا ہے بھی. صحیح بات, معلوم ہے آگ میں داخل ہونا اور آگ جلاتی ہے. لیکن وہ رب اتنا کریم ہے, ایک جانب وہ مال کی آزمائش کرتا ہے اور جب وہ مال دے دیتے ہیں نا, ریوڑ دے دیتے ہیں, تو پھر کہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے, ریوڑ رکھ لیں. اللہ اکبر. دیکھیں نا, پھر بیٹے کی آزمائش کرتا ہے, بیٹے کے لیے جب تیار کر کے نکل جاتے ہیں وہ لٹا دیتے ہیں, چھری بھی چلا دیتے ہیں, پھر بیٹے کو بچا دیتا ہے, آپ کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ, یعنی مال کی آزمائش کی, مال بچا لیا, جبکہ آپ نتیجے پر آپ کی جو ہے نا نظر ہے, نہ اس کی فکر ہے آپ کو. وہاں تو جذبہ, بالکل, ہاں بالکل جذبہ ہے, جذبہ دکھایا جا رہا ہے. جو رب تعالیٰ نے کہہ دیا کروں گا. اپنی جان کا جب مرحلہ آئے تو وہ منجنیق میں ہیں, منجنیق سے نکلے, اب سامنے آگ میں داخل ہو رہے ہیں. خلیل نے اپنا کام کر دیا, اپنے آپ کو پیش کر دیا, لیکن جب منجنیق سے نکلے اور آگ کی جانب جا رہے تھے, اس عرصے میں آگ سے خطاب ہو جاتا ہے, یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, خبردار ابراہیم کو غضب نہ پہنچے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ جان بھی بچا لی, مال بھی بچا لیا, اولاد بھی بچا لی. اب وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, آپ نے آغاز میں شعر پڑھا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, نہایت اس کی حسین, کہ جہاں نہ جان بچے گی, نہ مال بچے گی, بچے گا, نہ اولاد بچے گی. اللہ, یہاں بنیاد رکھ دی گئی. اللہ اکبر. ابتدا میں پھر وہ وہاں بچا کے بھی دکھایا گیا اور سب کچھ قربان لٹا کے بھی دکھایا گیا, اسی لیے نہایت کا نہایت اس کی ابتدا ہے اسماعیل. کیا بات ہے, کیا بات. تو قربانی در حقیقت اپنی خواہش کو پس پشت ڈالنا, معبود کی مرضی کو اختیار کرنا ہے. اور پوری زندگی اگر انسان اس جذبے کو اختیار کر لے
اسی جذبے کا نام ہے تقوی. ہائے ہائے سبحان اللہ. تقوی کا مطلب کوئی مختلف کوئی اور ریاضت فلسفی نہیں ہے. بس یہی ہے بس. کہ جب اپنی خواہش اور رب کا حکم آمنے سامنے آ جائیں تو اپنی خواہش کو چھوڑ دو, اپنے معبود کے حکم کو اختیار کر لو. کیا بات, یہی تقوی ہے. کیا بات ہے علامہ صاحب, بہت خوب ماشاءاللہ. میں آج چونکہ قاری محسن صاحب آئے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے وہ بار بار آپ سے کلام بھی سن رہے ہیں, تو ایک کلام اور ان کا شامل کرتے ہیں اور ایک پھر انشاءاللہ اختتام پہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ. اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارے حبیب میٹرو بینک کے آن لائن نمبرز آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, اور اگر آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں بکرے کی قربانی تو آپ 23,000 پاک روپیز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 12,500 پاک روپیز, اور اگر ایک بڑا جانور یعنی گائے قربان کرنا چاہتے ہیں 7 افراد کی, آپ کی فیملی کے 7 پرسنز کی قربانی ہو جائے گی تو 87,500 پاک روپیز میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ درخواست کروں گا اپنے ڈائریکٹر سے کہ آپ کو دکھائیں وہ تفصیلات کہ اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں علاوہ از ٹیلی تھون یعنی اس لائیو ٹرانسمیشن کے علاوہ بھی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ تفصیلات میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پہ, کہ جس میں ہمارے UAN نمبر, ہمارا ٹیلی فون نمبر, ہماری ویب سائٹ, ہمارا ای میل ایڈریس اور یہ تمام تر ڈیٹیلز خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی, کہ جس کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ بھی سکتے ہیں. آپ کو اس وقت حبیب میٹرو آن لائن کے جو نمبرز ہیں اس کے نیچے ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں, اور اس وقت اسکرین پہ آپ بکنگ اور تفصیلات کے لیے جن نمبرز پہ رابطہ کر کے ہم تک پہنچ سکتے ہیں, ہمارا UAN نمبر ہے 02111546984. ہمارا UAN نمبر ہے 02111546984, اور ہمارا فون نمبر ہے 02132728765. اگر آپ بیرون ملک سے ہمیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کنٹری کوڈ یعنی 0092 استعمال کیجئے اور اس کے بعد 2111546984 ڈائل کیجئے, یا پھر 00922132728765 ڈائل کیجئے اور ہمیں اپنی جو قربانیاں ہیں وہ لکھوائیے. آپ کے ناموں کی تفصیلات بھی ہمیں درکار ہے. ہمارا ای میل ایڈریس آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, info@kgnwt.org. ہماری ویب سائٹ ہے www.kgnwt.org. آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں جب چاہیں, جہاں سے چاہیں, اور آپ کی قربانی لکھوا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے منتظر رہیں گے. آپ کے ذریعے ہی یہ قافلہ جانب منزل پہنچے گا اور اپنی منزل کو اللہ نے چاہا تو پا لے گا. اور اس برس بھی جو ہم نے ایک حتمی طور پہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے اتنی قربانی کرنی ہے, اور ہر سال آپ حضرات کی تعاون کی وجہ سے سرپرائز ہوتا ہے اور ہماری قربانی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے. تو آئیے بڑھ چڑھ کے اس قربانی کو بڑھانے میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. قاری محسن قادری صاحب سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد مفتی حج صاحب کے حوالے سے ایک واہ ماشاءاللہ. اے رب ملائک و جن و بشر میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اے رب ملائک و جن و بشر میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. خدمت میں تیری شرمندہ نظر میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. حاضر ہوں, حاضر ہوں, حاضر ہوں. میں حاضر ہوں, حاضر ہوں, حاضر ہوں, حاضر ہوں. میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. جو تیری ثنا کے لائق ہو ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں. جو تیری ثنا کے لائق ہو ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں. کیا تاب سخن
کیا عرض ہنر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کیا تاب سخن کیا عرض ہنر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں قطرے کی نگاہ حیراں پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے دریا کی حقیقت کیسے کھلے دریا کی حقیقت کیسے کھلے میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میرے چاروں طرف ہے دروازے میرا سرمایہ کچھ اندازے میرا سرمایہ کچھ اندازے میرا سرمایہ کچھ اندازے مجھ بے خبر کو بخش خبر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں مجھ بے خبر کو بخش خبر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اے نور ازل اے حسن ابد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہے روشن تیرے شمس و قمر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب سلامت رہیں بہت خوب میں مفتی احمد سعید نورانی صاحب قبلہ آپ کی جانب آتا ہوں یہ اس برس عید الاضحیٰ پہ ماشاءاللہ اجتماعی طور پہ قربانی ہو رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو انفرادیت میں اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا اجتماعی شکل میں ہو سکتا ہے ظاہر اجتماعی قربانی ہوگی تو اجتماعی طور پہ لوگوں کی ظاہر کفالت بھی اور اس انداز سے کہ ان کو خوراک مہیا کی جائے اور ہم نے اس برس سوچا ہے کیونکہ ظاہر ہے انسان گوشت لے لے گا تو اس کو پکانے کے لیے اس کے پاس سامان کے پیسے نہیں ہیں مہنگائی اس وقت ظاہر ہے اتنی زیادہ عروج پر ہے اور اس حوالے سے بھی جو حضرت نے کہا کہ قربان گاہوں کی طرف ہماری نہ آئے ایک وعید بھی سامنے آتی ہے کہ جو صاحبان استطاعت ہیں اور یہ سوچ کے قربانی نہیں کر رہے کہ جی مہنگائی ہے یہ سیونگز ہیں یہ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کبھی کوئی موقع ہو تو ہمارے کام آئے اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ تمہارے کام آئے یہ پیسہ قربانی کی جائے کیا خیال ہے اللہ کی راہ جی آج کل جی چل گئی ہے ذہن لوگوں کا یہ بن گیا کہ بعض لوگ تو قربانی ایسے نہیں کرتے ان کی استطاعت نہیں ہوتی بالکل بعض لوگ اس طرح اس لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں آج کل بڑے میسیجز چل رہے ہیں کہ وہ
بے زبان جانور کو ذبح کیا جائے گا. استغفراللہ. یہ آج کل یہ تو بڑے ہمارا messages- کلچر ہی نہیں ہے. بہت چل رہا ہے آج کل میسیجز اس طرح کے کہ یہ مولانا حضرات نے جو ہے اپنے کھانے کے لیے وہ قربانی کا وہ سلسلہ شروع کر دیا. ایسا قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے. اس طرح کے آج کل بڑے میسیجز چلنے شروع ہو گئے. اچھا ہے مفتی صاحب، یہ سوال ایک ظاہر ہے ہر سال ایک نہ ایک فتنہ، کیونکہ شیطان کچھ ہوتا تو ہر ذہن میں ہی ہے، ظاہر ہے جہاں ایمان ہے وہاں شیطان ہے، تو لیکن کچھ ذہنوں میں شیطان جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے جم کے الفی لگا کے، وہ ہلتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نئے انداز سے جو وار کرنا ہے زبان. تو کبھی وہ کہتا ہے وہ بچیوں کی شادی کرا دیتے 5 لاکھ کا جانور لائیں، تو وہ تو چلے شیطان کو ہم نے رد کیا، اب شیطان نئے انداز سے آئے بے زبان جانور کی قربانی کرتا. استغفراللہ. چلو بھائی کسی ایسی ریاست میں یہ بات ہوتی کہ جہاں پر جناب اسلام نہیں ہوتا، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے. استغفراللہ. جمہوری یہ بات نہیں کرتے، الجمہور کا موقف یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ چند فتنے جو آتے ہیں وہ منڈ گئے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پیغامات ہوتے ہیں نا محسن بھائی، یہ آپس کی بات ہے. ٹو بی ویری آنیسٹلی یہ پاکستان سے ہی نہیں، اس کا موجد پاکستان یا پاکستانی نہیں ہوتے، اس کے موجد ہوتے ہیں بیرونی فتنے، یہ باطل فتنے ہوتے ہیں، وہاں سے منتقل ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے جہالت کا دورہ ہے، بس فارورڈ کرنے سے غرض ہے. بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ یار یہ ہمارا دین ہم سے چھینا جا رہا ہے اس شکل میں. بال ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ میرا حبیب جو ہے یہ پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرے گا. قرآن مجید کے انداز بیان کو آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں نے حلال چیزوں کی ایک لسٹ اپنے حبیب کو دے دی ہے، وہ تمہیں پڑھ کے سنا دے گا. جی. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حرام چیزیں تھی وہ میں نے اپنے حبیب کو دے دی ہیں، وہ تمہیں پڑھ کے سنا دے گا. بلکہ فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ چیز کے حلال ہونے پر اور خبیث کے حرام ہونے پر جو میں نے میزان قائم کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کیا ہے. میرا حبیب جس چیز کو اچھا سمجھے گا وہ حلال بنا دے گا، اور میرا حبیب جس چیز کو خبیث کہے گا وہ حرام ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب دے دیا کہ میں اس میں مزاج جو ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لطیف مزاج کے حامل تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پاکیزہ چیزیں لوگوں کے سامنے واضح فرمائیں اور خبیث چیزوں سے لوگوں کو منع کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عمل دیکھیے، اور اس سے پہلے آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا عمل دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں 3 جو اس دنیا میں بڑے بڑے مذہب آئے ان کا سرچشمہ تھے، اسلام، یہودیت اور عیسائیت. ان سب کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی کہ یہودیت بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آئی، عیسائیت بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آئی، اور اسلام بھی یہیں سے. اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ذکر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا نا کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے. اب دیکھیے یہ ابلیس ہر جگہ پر آتا ہے اور اپنے سوشے، اپنے فتنے لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے حبیب ہوتے ہیں وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں. اور جو اللہ رب العالمین کے حبیب نہیں ہوتے، یعنی کہ جو اللہ کے دین پر کامل نہیں ہوتے، پھر وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں، آزمائش میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خواب کی تکمیل کے لیے لے کر چلے تو ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تو آیا. بالکل صحیح. آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی تو آیا. جانور نہیں تھا وہاں، بیٹے کا معاملہ تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا، وہ حضرت اسماعیل کی والدہ کے پاس بھی آیا. لیکن چونکہ یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں کامل تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو ابلیس کے اس فتنے سے محفوظ رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا خوبصورت عمل آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور متواتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی. بالکل یہ اس رحمت للعالمین نبی کی حیات طیبہ ہے
کہ جو انسان تو انسان، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ چڑیاں حضور کی بارگاہ میں آ کر شکایت پیش کرتی ہیں، جانور حضور کی بارگاہ میں آ کر شکایت پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اس دور کے چرند اور پرند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شکایتیں پیش کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شکایتوں پر بھی ایکشن لیتے ہیں، اس حبیب کا یہ عمل ہے کہ وہ قربانی کرتے تھے۔ 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متواتر قربانی فرمائی، اور صرف یہاں تک معاملہ نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے پہلے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ انہوں نے مکمل زندگی، اگلی جو زندگی مولا کائنات کی تھی، ساری زندگی وہ اپنے لیے قربانی کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرتے رہے۔ اور اس رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ اس انداز میں تو دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو فرماتے ہیں کہ فاطمہ قربانی کے جانور کے قریب آ کے کھڑی ہو جاؤ۔ اللہ ابا جان کس لیے؟ اللہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور کیا یہ ہمارے لیے خاصہ ہے، یعنی کہ کیا اہل بیت کا کمال ہے یہ؟ تو اللہ رب العالمین کے حبیب نے فرمایا اہل بیت کے لیے بھی ہے لیکن میری تمام امت کے لیے ہے۔ اللہ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مولا کائنات کی حیات طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا عمل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، اور پھر امت مسلمہ کا عمل، یہ پورا عمل جو ہے یہ متواتر اس بات پر شاہد ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ حیرت اس بات پہ ہے کہ ایک ایسی ریاست کے بسنے والے جہاں 96.47% مسلمان بستے ہیں، یعنی یہاں رہتے ہی مسلمان ہیں، اور وہ اس کے اندر یہ پروپیگنڈا عروج پا جائے، بتائیے یہ اور اس سے ملتے جلتے باتیں، تو ان کا یہ عمل تھا، تو گویا کہ یہ عمل احکام خداوندی ہیں۔ اچھا دوسرا میں یہ عرض کروں، ہمارے ہاں لوگوں میں اصل میں یہ شعور نہیں ہوتا، وہ میں یہ عرض کروں کہ دین کے احکامات میں جو معمور بھی احکامات ہیں ان میں ٹکراؤ نہیں پیدا ہوتا کبھی۔ بالکل فضیلت میں گفتگو تو کی جا سکتی ہے، تقابل کی بات نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے نماز ہے، گھر کی نماز کی اپنی فضیلت، مسجد کی نماز کی اپنی فضیلت، پھر مسجد نبوی کی نماز کی اپنی فضیلت کہ 50,000 نمازوں کا اجر اللہ رب العالمین نے وہاں پہ رکھا، اور پھر مکہ شریف کی نماز کی اپنی فضیلت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکہ شریف کے طواف کی اپنی فضیلت۔ اب اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ جب مکہ کے طواف کی فضیلت ہے اور میں زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہاں تک پہنچا ہوں تو کیا ضرورت ہے مجھے فجر پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے عصر پڑھنے کی، عشاء پڑھنے کی، میں مسلسل طواف ہی کرتا ہوں۔ بس بتائیے، تو نماز کے تقابل میں طواف تو نہیں آئے گا، طواف کعبہ کی اپنی فضیلت موجود رہے گی، کوئی چیز نہیں آ سکتی طواف کے مد مقابل، یہ نہیں آ سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن بات فضیلت کی گفتگو کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کے مقابل نہیں۔ بالکل اب غریب کی مدد کرنا یقیناً ایک فضیلت رکھتا ہے، اس کی بھی اپنی یہ جگہ پر ایک حیثیت ہے، کسی محتاج کی اور ضرورت مند کی بیٹی کی شادی کروا دینا بھی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قربانی کے تقابل لا کے کھڑا کیا جائے۔ بالکل، ان 3 دنوں میں یہ سارے پنگے، آپ لوگوں میں یہ شعور اجاگر کریں کہ اپنے اضافی اخراجات کو بند کیا جائے، اپنی شادی 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ میں کرنے کی بجائے اور بڑے بڑے بینکویٹ بک کر کے وہاں پر کروڑوں روپے کا کھانے کا خرچہ کرنے کی بجائے آپ محدود انداز میں شادی کر کے ساتھ میں غریب کی شادی کر دیں۔ آپ اس انداز میں لوگوں کے اندر شعور اجاگر کریں، اس کو قربانی کے تقابل لا کر نہیں شعور اجاگر کیا جا سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور خیر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی سلامت رکھے کہ جنہوں نے اپنی شادی پہ جو خرچ کیا سو کیا، لیکن دوسروں کی شادیوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور بڑے درد دل کے ساتھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں یہ سوال کیوں؟ کیونکہ ان 3 دنوں میں تو ہمیں یہ نیکی کرنی ہے نا، ان 3 دنوں کے پہلی بات تو ان 3 دنوں میں شادی بھی نہیں ہوتی نا۔ انٹرسٹنگ بات یہ کہ عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تو نہیں ہو رہی ہوتی شادی، اس دن تو قربانی ہو رہی ہوتی، تو اس دن قربانی کر لیں، بس شادی کی تھی اس کے بعد کر لیں گے، کیونکہ اس کے بعد شادیاں ہوں گی۔ تو ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ انہی دنوں میں یہ فتنے کیوں اٹھتے ہیں۔ اچھا ان 3 دنوں میں بینک بھی بند ہوتے ہیں، بینک بھی بند ہوتے ہیں، تو شادی کرنے کے لیے جو اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے ہیں وہ چوتھے دن نکلوا لیں۔ حضرت آج کل تھیلی میں بند کر کے گھر میں رکھتے ہیں، مسئلے مسائل ہے بہار کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ جس طرح کے بھی آپ راستے نکال لیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں تو قربانی ہوگی نا۔
اب 3 دنوں میں قربانی ہے اور ان دنوں میں مفتی صاحب قربانی کے دنوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شادی کرا دیتے ہیں، بچا لیں یہ پیسے. کیوں بچا لیں؟ ان دنوں میں اللہ حکم دے رہا ہے فصلی لربک وانحر، اللہ کہہ رہا ہے خون بہاؤ، خون بہاؤ. ہمیں تو یہ پیسہ خون سے زیادہ بہانا ہے اس معاملے میں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہمیں یہ پتہ ہے ہماری یہ مال جو ہے عزیز شے ہے، ہمیں اسے بصورت جانور قربان کرنا ہے. یہاں تو بات یہ کہ جانور بھی عزیز، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں میں نے دیکھا منڈی میں عام سے عام آدمی جتنا بھی خرابیوں میں مبتلا ہو، لیکن جانور جب تک اس کے دل کو نہیں بھاتا، اسے اس پہ پیار نہیں آتا، اسے پسند نہیں آتا، وہ جب تک لے کے نہیں آتا. پسند کر کے کیوں لاتا ہے؟ کیونکہ کچھ دیر کی تو میری انسیت ہونا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کروں. تو بہرحال کہیں نہ کہیں ایمان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے. تو اس لیے میری عرض یہ ہے کہ جو ایمان باقی ہے نا اس کو خدا را بچا لیں، کیونکہ اس کو یہ رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہمارے اندر ہے نا، جو کہ ہے الحمدللہ ہے، بندگان خدا میں ہے، رائی کے برابر ایمان ہے، اگر وہ بھی چلا گیا نا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. آج یہ بے زبان جانور کی بات کر رہے ہیں کہ بے زبان جانور کو قربان کر دیتے ہیں. معاذ اللہ آج یہ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، کل وہ یہ باتیں کریں گے کہ جی وہ دوسرے مذاہب کے جو خدا ہے ان کو بھی مان لینے میں کیا حرج ہے. نعوذ باللہ، آپ سے آپ کی جو بنیاد ہے عقیدہ توحید ہے کل وہ چھین لیا جائے گا آپ سے. یہ اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. خدا را ایسے فتنوں پر کان نہ دھریں، ایسے میسیجز کو پڑھیں ہی نہیں، جیسے ہی آئے ڈیلیٹ کر دیں اور رپلائی میں ان کو کہہ دیں کہ ایسے عقیدے ایسے بات کرنے والے، اگر آپ بھی اس بات کے حامی ہیں تو آپ پر بھی لعنت، اور جس نے یہ بات کی ہے اس پر بھی لعنت، اور یہ سارے ملعون ہیں اللہ کی طرف سے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے لعنت والے بندوں میں جا کے نہ کھڑے ہوں، انعم اللہ میں کھڑے ہوں. دعا کریں اللہ ہمیں انعمت علیہم ان میں اللہ جگہ عطا فرمائے. اچھا جی، معین الدین صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، معید الدین صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک جانور دیا اور ایک بی بی فاطمہ کے نام پر دیا. اللہ اکبر. ایک حصہ حضور کے نام پر اور ایک حصہ حضرت بی بی فاطمہ کے نام پر. معید الدین صاحب بہت شکریہ، اور خیر شکریہ ادا کریں ان دونوں ناموں کا کہ جنہوں نے آپ کو یہ توفیق اور سعادت دی ہے کہ انہوں نے آپ سے قبول کر لیا، ورنہ یہ کہاں لینے والے، یہ کریم، یہ تو دینے والے نہ لینے والے ہیں. انہیں کچھ پیش کریں گے نا تو پھر دیکھیے یہ کتنا دیں گے. کیونکہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ حضور پر طائف کے بازار میں جن لوگوں نے پتھر برسائے حضور نے ان کو دعا دی، اور جو ان کے نام پہ قربانی کرے گا اسے کیا کیا دیں گے، سوچیں ذرا. تو بہرحال ایک ایسے رحمت للعالمین کے ہم امتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں انتشار سے فتنوں سے بچائے. میں جاتے جاتے ہمارے سید غضنفر شاہ صاحب نے درخواست کی ہے، وہ دیکھ رہے تھے پروگرام، انہوں نے کہا کہ محسن بھائی سے ختم رسول کے اگر 2-3 شعر سنوا دیں. اور ناظرین مجھے اجازت دیجیے اور ایسی باتوں پہ کان نہ دھریے، کل پھر آتے ہیں، کل خبر لیتے ہیں انشاءاللہ. ان لوگوں کی آپ فکر نہیں کریں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کا پیچھا کریں گے. جو لوگ قربانی سے دور کر رہے ہیں یا جو لوگ اللہ کے کاموں سے دور کر رہے ہیں ان کا ہم پیچھا چھوڑیں گے نہیں. یہ ہمارا مشن ہے. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل. محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے قدموں میں پڑے دیکھے، کونین میں تم
سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ پھر زمانے میں چار جانب نگاہ نے یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جانب نگاہ نے یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر